انسان سازی کے لیے اور انسان بنانے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ علم اور معرفت ہے، اور پیغمبر نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس نقطے پر زور دیا وہ علم اور معرفت کا حصول ہے۔ 23 سالوں برابر، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا ایک گروہ تسبیح پڑھ رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اور دوسرا گروہ دائرہ بنا کر علمی گفتگو میں مصروف ہے۔ پیغمبر نے دونوں کو دیکھا، تبسم فرمایا اور فرمایا دونوں خیر پر ہیں، لیکن میں پہلے گروہ میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ دوسرے گروہ میں بیٹھوں گا، اس لیے کہ مجھے لوگوں کو عالم اور باشعور بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ پیغمبر گرامی اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتا ہے، باشعور دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے فرمایا کہ عالم کی صحبت میں ایک لمحے کا بیٹھنا عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ مقدس ہے۔ یہاں تک کہ ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ایک طرف کسی مومن کی عیادت مطلوب ہو یا اس کا تشییع جنازہ کرنا ہو کسی مومن کا جس کا آپ نے اتنا اجر بیان کیا، اور دوسری طرف علمی محفل ہو، تو مجھے کس کی طرف جانا چاہیے؟ فرمایا اگر جنازہ میں شرکت کی کچھ افراد موجود ہو تو تم پر واجب ہے کہ اس علمی بحث میں اور علمی محفل میں شرکت کرو، اس لیے کہ اس علمی محفل میں شریک ہونا ہزارہ حج و عمرہ و عبادت اور نماز سے افضل ہے۔ اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، اتنی اہمیت ہے، یہاں تک کہ العلم کے نام سے ایک رسالہ نکلتا تھا نجف اشرف، جس کے چیف ایڈیٹر تھے ہبت الدین شہرستانی۔ اس رسالے کے آخر میں رسالے کی پشت پر پیغمبر کی 4 احادیث درج ہوتی تھی۔ پہلی حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان خاتون پر واجب ہے۔ دوسری حدیث اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تیسری حدیث اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر لحد تک۔ اور چوتھی حدیث اطلب العلم ولو کان من اہل النفاق، علم حاصل کرو چاہے منافق اور کافر سے سیکھنا پڑے۔ یہ 4 احادیث اور ان 4 حدیثوں کا 3 زبانوں میں ترجمہ، فرانسیسی زبان میں، انگریزی میں اور فارسی میں۔ ایک مجلہ فرانس میں پہنچا اور وہاں کی یونیورسٹی کی درسگاہ کے ڈائریکٹر پروفیسر جب یہ حدیث پڑھی تو اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر عراق پہنچے ایت اللہ ہبت الدین شہرستانی کے پاس، اور پوچھا آپ ہیں چیف ایڈیٹر اس رسالے کے؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ کہ یہ جو اس کے آخر میں لکھا ہے آپ کے نبی کا کلام ہے کہ انہی کا کلام ہے؟ کہ پھر میں بہت پریشان ہوں، جس کے بعد میں یہ طولانی سفر کر کے مصروفیات کو چھوڑ کے کیسے پریشانی کون سی بات ہے؟ کہ پریشانی کی بات یہ کہ میں نے دنیا کے تمام ادیان، مذاہب، مکاتب فکر، الہی غیر الہی سب کا مطالعہ کیا، لیکن میں نے دنیا کے کسی آئین میں، کسی مکتب اور مذہب میں علم اور معرفت کے حصول پر اتنا زور، تاکید اور اصرار نہیں دیکھا جتنا اسلام میں آپ کے نبی نے کیا۔ نہ جنس کی قید ہے، نہ جینڈر کی قید ہے، نہ زمان و مکان کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ استاد کی قید ہے، لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ جاہل، سب سے زیادہ بے ادب، سب سے زیادہ غیر مہذب، سب سے زیادہ بد تہذیب یہی مسلمان ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہبت الدین کہتے ہیں میرا سر شرم سے جھکتے جھکتے جھک گیا اور میرے پاس اس غیر مسلم مفکر کو کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ مجلس ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کا فلسفہ کیا؟ ایک شخص جو کچھ دن پہلے تک ہمارے درمیان میں تھا، ہماری بہن، میرے عزیز بھائی کی بھابھی جن کے ذکر میں وہ اشک بہا رہے تھے، یہ مولا متقیان نے فرمایا کہ ایسی خوبصورت زندگی گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی مشتاق رہیں، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے غم میں آنسو بہائیں۔ ان کی آنسو خود شہادت اور گواہی کہ ایک باتقوی اور باکردار خاتون تھی،
سب کا خیال رکھنے والا. یہ علی فرماتے ایسی زندگی گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی مشتاق رہیں اور جب مر جاؤ تو ان کے آنسو بہنا شروع ہو جائے. تو پہلی چیز عذر خواہی کرتے ہوں، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں تاخیر نہ ہو جائے اور مجھے موسم کی برہمی کا احساس ہو، ایک کھلی جگہ اس لیے میں آپ کو زیادہ زحمت سے سماعت نہ. علم کا حصول، اس میں جنس کی قید نہیں، استاد کی قید نہیں، جگہ کی قید نہیں، لیکن سب سے زیادہ جہالت کرے تو مسلمانوں میں. مجلس ایصال ثواب کو میں فلسفہ عرض کر رہا ہوں. ایک خاتون جو کل تک ہمارے درمیان تھی آج نہیں ہے. ابھی وہ لحد میں جو قبر کہتے ہیں ہم، قبر الگ ہے، جسم لحد میں چلا جاتا ہے، روح قبر میں چلی جاتی ہے. ایک وسیع موضوع ہے، اس کو ہم اشارہ نہیں کرتے ورنہ الجھ جائے. تو وہ مومنہ اور سید زادی جو کل تک ہمارے بیچ میں تھی آج ہمارے درمیان نہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں ملتان کے ایک حصے میں چند افراد بیٹھ کر ان میں سے ایک شخص کچھ باتیں کرے، دوسرے اس کی گفتگو سنے، ایک کا بولنا باقی افراد کا سننا، یہ عمل اس کا ایک اجر بن جائے، ثواب بن جائے اور یہ ثواب اس کی روح تک منتقل ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ خدا سبحان کا، اللہ کی کرامت کا مظہر ہے، چونکہ اللہ اپنے بندوں پر کریم ہے. چونکہ جو مر جاتا ہے اس کا دفتر عمل بند ہو جاتا ہے، اب وہ اپنی زندگی میں مزید کوئی تغیر و تبدیلی اور بہتری نہیں لا سکتا. لیکن پروردگار اس کا انتہائی کرم یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی محفل ذکر اس طرح سے برپا ہو، ایسی مجلس جہاں کسی ایک فرد کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے، تو اس کی زندگی کا یہ بدلاؤ اور یہ انقلاب اور یہ تبدیلی اس کے درجات میں بلندی کا سبب بن جائے گی. اللہ یا رسول یا. تو سب سے پہلی چیز، اگر آپ ختمی مرتبہ اور اپنے آقا کو خود سے راضی کرنا چاہتے ہیں اور مقصد تخلیق کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جہل چھوڑ کر علم کی طرف بڑھنا ہوگا، جس میں ہم مطالعہ کریں، اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں. پہلی چیز، بس میں 2 سے 3 چیزیں اور عرض کروں جلدی. رسول اسلام معلم بشر جو ہمیں باکمال بنانے کے لیے آئے اور مجاز کی حقیقت تک لے جانے کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسرے مرحلے میں ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے عجیب حدیث ہے پیغمبر کی، اگر حافظ محفوظ کر سکیں، آقا فرماتے اللہ نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے، یہ دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے مسائل اور پریشانیاں کھڑی کرتا ہے. مدرسوں میں جا کر کتابیں رٹ لی، صرف نحو، فقہ، اصول، منطق وغیرہ پڑھ لی، لیکن تدبر نہیں کیا، سوچا نہیں، فکر نہیں کی. یہ علم خود اس کے لیے اور دوسروں کے لیے مصیبت بن جائے گا. خدا نہ کرے کسی کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے. عقل کیسے پنپتی ہے، عقل کیسے نشو نما پاتی ہے، عقل کیسے پروان چڑھتی ہے؟ فکر کے ذریعے. فکر الگ ہے، خیال الگ ہے. شاید ہم دن بھر خیالوں کی دنیا میں رہے. فکر الگ چیز ہے. فکر اپنے ذہن کے اندر موجود معلومات میں تتبع و تفحص، چھان پٹک اور سفر کرنا تاکہ جو مجہول شے ہے وہ ہماری معلوم بن جائے. یہ فکر ہے جو کلیات میں ہوتی ہے، جس سے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ مومن کے ایک لمحے کی فکر عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. قرآن مجید یہ نوحہ پڑھنا، افلا یتدبرون القرآن، یہ مسلمان قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالها، کیا ان کے دلوں پر زنگ لگے اور تالے لگے ہوئے؟ ختمی مرتبہ فرماتے رب قار القرآن شکر القرآن والقرآن یلعنہ. بعض قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پلٹ کر ان پر لعنت کرتا ہے. یہ ثواب کے لیے تلاوت کر رہا ہے، قرآن پر لعنت کر رہا ہے کہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ لا خیر فی تلاوت الا تدبر فی، اس تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں تدبر نہ ہو، فکر نہ ہو.
قرآن اس لیے نہیں آیا کہ انسان دھڑ دھڑ پڑھتا چلا جائے. یہ پاروں میں کس نے تقسیم کیا؟ پیغمبر نے؟ کسی امام نے؟ صحابی نے؟ نہ، یہ چند سو سال پہلے قاریوں نے کیا. لفظوں کو گنا، قرآن کے الفاظ کو گن کر 30 برابر ٹکڑوں میں تقسیم کیا تاکہ مسلمان ایک ٹکڑا ہر روز پڑھے، ہر روز ایک پارہ پڑھے تو مہینے میں قرآن پورا ہو جائے. کس نے کہا مہینے میں پورا ہو جائے؟ سال میں پورا کرے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم زیادہ دھڑ دھڑ پڑھتے چلے جائیں. جیسے مسلمانوں میں رسم ہے کہ وہ کبھی کبھی محفل شبینہ کا اہتمام کرتے ہیں. نماز عشاء کے بعد کسی حافظ قرآن کو لاؤڈ سپیکر کھول کے بٹھا دیتے ہیں اور وہ 180 کی رفتار سے دھڑ دھڑ پڑھنا شروع کرتا ہے. نہ خود کچھ پتہ چل رہا ہے نہ کہ سننے والوں کو سمجھ آ رہا ہے. پر کوشش یہ ہے کہ پورا قرآن یہ صبح تک آذان فجر تک پڑھ ڈالے. جس قرآن کو اترتے اترتے 23 سال لگ گئے، ہمارا قاری اور حافظ کی چاہتے کسی ایک رات میں پڑھ ڈالے اور آنکھیں بند کر کے دھڑ لگا ہوا ہے. اور صبح جب اٹھا تو وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی. کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں ہے، اسی کی تدبر نہیں کیا. ہم کیوں مجالس سے امام حسین کو ختم قرآن سے افضل سمجھتے؟ اس لیے کہ قرآن پڑھا تھوڑا جائے لیکن سمجھا جائے، اس کی حیثیت اور ہے. اور پڑھا زیادہ جائے لیکن سمجھا نہ جائے، اس کی حیثیت اور ہے. مجالس سے امام حسین میں پڑھی تو صرف ایک آیت جاتی ہے، یہ چند آیت ہے، لیکن 1 گھنٹہ یہ کم و بیش خطیب اس کے معارف اور مطالب اور معانی اور اس کے مفاہیم کو ذہنوں میں اتارنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، اس کا اثر الگ ہے، اس کا نتیجہ الگ ہے، اس کا فائدہ الگ ہے. صحیح بخاری کی شرح 70 سے زیادہ شروعات ہے صحیح بخاری کی. فتح الباری ہے، ارشاد الساری ہے، باقی شروعات. سب سے بہترین شرح جو مانی جاتی ہے مسلمان بھائیوں کے ہاں وہ امام ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری. انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں ایک صحابی آیا، ایک مسلمان جو جوان تھا، نیا مسلمان ہوا کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں پتا، لیکن آپ کے اخلاق کو دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا اور چند عبادات سیکھ لی. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام کے معارف اور گہرائیاں تعلیم دیں. چونکہ مدینے کے آخری سالوں میں لوگ تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے، پیغمبر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ ہر ایک کو فرضاً پڑھائیں، وقت دیں. تو نو مسلم افراد کو سینئر صحابہ کرام کے سپرد کر دیتے تھے. اس جوان کو اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے کیا کہ آپ پڑھائیں اس کو. اور 3-4 دن گزرنے کے بعد جب عبداللہ بن مسعود سے دوبارہ پیغمبر کی ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ بتائیں وہ آپ کا نیا شاگرد کیسا جا رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو چھوڑ کے چلا گیا. پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ وہ تو بڑے جوش اور شوق سے آیا تھا. پھر کیا ہوا؟ کہ جو وہ پہلے دن میرے پاس آیا تو میں نے سوچا کہ اسے میں کیا پڑھاؤں. قرآن میں سے جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا جو میرے حافظے میں تھا، میں نے اس میں سے ایک آیت منتخب کی اور اسے تعلیم دی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو اپنی زندگی میں ذرہ برابر اچھائی کرے گا اس کا اثر اور نتیجہ زندگی میں دیکھ کر جائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا نتیجہ اور ثمرہ اسی زندگی میں دیکھ کے جائے گا. کہ یہ آیت اس سے متعلق جو آپ سے سنا تھا سب بتایا. اور دوسرے دن جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا پچھلا سبق سناؤ تاکہ آگے پڑھو. تو اس نے کہا پچھلا سن لیجیے لیکن میں نے آگے نہیں پڑھنا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کل جب یہ سبق پڑھ کے گیا آپ سے تو میں رات بھر اس میں سوچتا رہا اور تدبر کرتا رہا، اور صبح میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس ایک آیت میں اتنی وسعت اور جامعیت ہے کہ اگر میں چاہوں تو اپنی ساری زندگی اس ایک آیت کے سائے میں گزار سکتا ہوں. پیغمبر گرامی اسلام کی آنکھوں میں اشک آ گئے. فرمایا اس جوان نے صحیح کہا، اگر چاہے تو ساری زندگی کو اس آیت کے سائے میں گزار سکتا ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم سارا قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھیں، نہ ایک آیت آنکھیں کھول کے پڑھ لیں، ہماری زندگی بدل جائے گی. پہلی بات رسول اسلام ہمیں عالم اور باشعور دیکھنا چاہتے ہیں. دوسری بات رسول اسلام ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں. تیسری بات اگر آپ تک کے تو ہم تمام کر دیتے ہوں، اجازت دے تو 2 باتیں اور کریں. تیسری بات ختمی مرتبہ ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں.
اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت اور بصیرت ہے، لیکن اسلام اپنے علم کے زور پر نہیں پھیلا ہے۔ اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا۔ میں نے کئی سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کو دیکھا ہے۔ ختمی مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ہزاروں صحابہ بیٹھے اور ایک عرب بدو آیا اور آ کر اس نے گالیاں دینا شروع کر دی، توہین شروع کر دی، اور پھر اس نے آ کے خود کو نیم اوریا کیا اور صحن مسجد میں کھڑے کھڑے اس نے پیشاب کیا۔ صحابہ کرام کو غصہ ہے، ان کے چہرے سرخ ہو گئے، ایک نے تلوار نکالی، فرمایا نہ تم میں سے کوئی اس کے عمل کا جواب نہیں دے گا، میں جواب دوں گا۔ سب صحابہ حیران پریشان، رسول اسلام نے ہمیں روک دیا، اس نے اتنی بڑی گستاخی کی۔ مسجد کے صحن میں آپ کے سامنے اگر کوئی مسجد میں تھوک دے، اگر آپ ہاتھ نہ اٹھائیں کم سے کم اسے باہر نکال دیں۔ جب وہ حرکت کر چکا، ختمی مرتبہ نے ابو ذر کو بلایا۔ سنی شیعہ کتابوں میں، سیرت کتابوں یہ واقعہ موجود ہے۔ ابو ذر جاؤ پانی کا کوزہ لے کے آؤ۔ ابو ذر گئے، پانی کا کوزہ لے کے آئے، پیغمبر نے وہ کوزہ ہاتھ میں لیا، خود اس جگہ کو پاک کرنا شروع کیا، اور وہ عرب بدو حیران پریشان سرگردان ٹکٹکی باندھے پیغمبر کی طرف دیکھتا رہا۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ کافی دیر پیغمبر کی طرف دیکھتا رہا، پھر آنکھیں چھلک گئی، وہ گریہ کرنا شروع کیا، آگے بڑھ کر پیغمبر کے قدموں میں گرا اور دست ادب جوڑ دی، کہا آقا آپ مجھے معاف کر دیجئے، آج واقعاً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کہ کسی کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا۔ اتنی اہمیت ہے رسول اسلام کی نگاہ میں اخلاق کی، فرمایا کہ میں خوش اخلاق کافر کو بد اخلاق مسلمان سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کافر ہے، خوش اخلاق ہے، اس کے ساتھ بیٹھوں گا، مسلمان ہے، بد اخلاق ہے، مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے۔ رسول اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔ دو باتیں اور عرض کروں، رسول اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، حساس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے بارے میں ہر کوئی حساس ہے، مجھ سے تلخ لہجے میں کیوں بات کی، اونچے انداز میں کیوں بات کی، میرا خیال کیوں نہیں کیا، نہ دوسروں سے متعلق حساس۔ اسلام مکتب حساسیت، پیغمبر اکرم اسلام نماز جمعہ پڑھا رہے اور سورہ جمعہ جیسے ہی شروع کی پہلی رکعت میں تو اچانک سے سورہ جمعہ کی 2-3 آیتیں پڑھ چکے تھے، چھوڑی اور ایک مختصر سورہ پڑھا، پھر قنوت مستحبات کو چھوڑا، دوسرے رکعت میں سورہ منافقون کو چھوڑ کے ایک مختصر سورہ پڑھا، اور جب جلدی جلدی نماز ختم کی تو عبداللہ بن مسعود جو پہلی صف میں تھے آگے بڑھ کے پیغمبر سے پوچھا، یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہے؟ کہا ٹھیک ہوں۔ کہا پھر کیا بات ہے، نہ سفر ہے، نہ آندھی ہے، نہ طوفان ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ جنگ ہے، نہ کوئی اور پریشانی ہے، نہ بیمار ہے، پھر نماز کو اتنا مختصر کیوں کر دیا؟ پیغمبر نے فرمایا، عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ اس وقت خواتین بھی نماز جمعہ کے لیے آتی تھی، بیچ میں پردہ حائل کر دیا جاتا تھا، تو نماز کے دوران کسی خاتون کا بچہ رو پڑا، پیغمبر کے کانوں میں اس بچے کے رونے کی آواز چلی گئی، پیغمبر نے نماز جمعہ کو مختصر کر دیا، اور جب عبداللہ بن مسعود نے پوچھا تو فرمایا سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ جب تک یہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ انسانوں سے متعلق حساسیت، یہاں تک کہ جانوروں سے متعلق، یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سفر حج میں اپنی سواری کو مارے نہیں تھکا دے تو اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کا حج قبول ہوگا نہ عدالت میں اس کی گواہی قبول کی جائے گی، اسی کی کثیر القلب ہے، اس کی عدالت ساکت ہوگی۔ یہاں تک یہ پودے اور نباتات سے متعلق یہ اسلام ہے۔ پیغمبر ایک جوان سال صحابی کے ساتھ کھیتوں کے بیچ میں پگڈنڈی کے اوپر چل رہے تھے، تو گفتگو کے دوران بے خیالی میں صحابی نے پودے کو ہاتھ مارا اور اس کا پتا ایسی توڑا اور توڑ کے باتیں کرتے مسل کے پھینک دی، اور پیغمبر کے بڑھتے قدم روک کے پوچھا میرے صحابی تو نے کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں کیا۔ کہ کچھ تو کیا ہے۔ پھر اس نے ذہن پہ زور ڈالا تو کہا میں نے تو صرف ایک پتا توڑا۔ پیغمبر نے فرمایا کیا تو یہ خیال کرتے کہ تو نے صرف ایک پتا توڑا؟
کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا نا، آج تو نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح، بندگی اور عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ یہ دین اسلام ہے جس میں اخلاق ہے، رحمت ہے، ادب ہے، محبت ہے، خلوص ہے، احترام ہے۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر یہ خشونت، یہ شدت پسندی، یہ سختی، یہ قتل و غارت گری، یہ دہشت گردی، یہ بم دھماکے، 100 سے زیادہ سپاہی شہید ہوئے ابھی پشاور میں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ اسلام میں شدت پسندی کہاں سے آئی ہے؟ اسلام میں یہ اجنبی پودا اور اسلام کے حسین چہرے پر، اسلام کے ماتھے پر یہ کلک کٹی کا کہاں سے آیا؟ یہ شدت پسندی کا طرز تفکر اسلام میں کب سے داخل ہوا اور اس کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ آج کا مسلمان دہشت گردی کی لعنت سے کیسے خود کو بچا سکتا ہے؟ کیسے معاشرے پرامن بن سکتے ہیں؟ کیسے ہمارا معاشرہ جنت کی مثال بن سکتا ہے؟ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی میں خود آقا نے رسول ارشاد فرمایا، صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص آیا عرب بدو، غصے میں آ کے گالیاں دینا شروع کی اور بہت دیر تک گالیاں دیتا رہا۔ ایک صحابی کو تو آیا، تلوار نکالنے لگا کہ اجازت نے میں اس کا سر کاٹ دوں۔ فرمایا نہ، خاموش ہو، اسے بولنے دو۔ یہاں تک کہ بول بول کر تھک گیا، جتنی گالیاں دے سکتا تھا۔ جب اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات نہ بچی تو اب پیغمبر کی طرف کھڑے دیکھتا رہا کہ کیا کہتے ہیں، کیا عکس العمل ہوگا، لیکن پیغمبر خاموش اور کوئی جواب نہیں۔ اور کچھ دیر کھڑا رہا، دیکھتا رہا اور پھر موڑا اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ لیکن جیسے دروازے کے قریب پہنچا، لبھائے ختمی مرتبت میں جنبش پیدا ہوئی اور فرمایا اقطعوا لسانہ، اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ۔ ایک تلوار نیام سے نکلی جو کبھی نہیں چلی تھی۔ میں نے جتنا تاریخوں کو پڑھا ہے، کوئی ایک کافر نے اس تلوار سے زخمی ہونا قتل ہوا، لیکن اب نکلی اور چمکنے لگی اور دوڑا وہ شخص پیچھے اور جا کر حملہ کرنے لگا، اس کا گردن اڑانے لگا تو سامنے سے علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے تھے۔ جیسے امیر المومنین کی نگاہ پڑی، فرمایا رکو، ٹھہرو، کیا کرنے لگے؟ کیسے قتل کروں گا؟ کہ کیوں قتل کرو گے؟ کہا کہ پیغمبر نے فرمایا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو، تو میں اس کی گردن ماروں گا، پھر زبان کاٹ کے بارگاہ رسالت میں لے جاؤں گا تاکہ آپ کے حکم کی اتباع ہو جائے۔ کیوں فرمایا تھا پیغمبر نے؟ کیا ہوا تھا کہ اس شخص نے مسلسل گالیاں دی پیغمبر کو؟ تب فرمایا پیغمبر، حضرت نے فرمایا تم پیچھے ہٹو، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ کیوں پیغمبر نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابها، کہ تم پیچھے ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ بادل ناخواستہ وہ صاحب شمشیر پیچھے ہٹا اور اب علی آگے بڑھی اور بغور اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا۔ فقر کی داستان اس کے چہرے پر درج تھی، آنکھیں دھسی ہوئی، چہرے کا رنگ زرد، ہونٹ خشک، مفلوق الحالی اور توحید دستی اور توحید دامنی اور غربت اور افلاس اس کے چہرے پر سطریں درج تھی۔ حیرت سے جب اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا تو عجیب جملہ کہا خلاف توقع، فرمایا اللہ کا حاجہ، کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے، کچھ چاہیے، کچھ پریشانی ہے؟ کہا ہاں، اسی لیے تو مجھے غصہ آیا۔ یہ شخص کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے گھر میں فاقے ہیں، اور خود یہ شخص عیاشی کر رہا ہے۔ کیا نا تو پیغمبر کے بارے میں غلط سوچ رہے؟ ان کے گھر میں تم سے زیادہ فاقے، اور جہاں تک تمہاری پریشانی کا تعلق ہے تو تمہیں آقا کو بتانا چاہیے تھا، اگر وہ تمہاری مدد نہ کرتے پھر شکوہ کرنا چاہیے تھا۔ اب جب کہ تم نے مجھے بتایا تو میں تمہاری مشکل آسان کرتا ہوں۔ حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور درہم و دینار کی تھیلی نکالی کہ یہ لے جاؤ، اور یہ میری طرف سے نہیں ہے، میرے آقا اور میرے سردار محمد مصطفیٰ کی طرف سے۔ اس لیے یہ تھیلی لی اور خوشی خوشی چل پڑا اور کہا کہ میں کتنا غلط سوچ رہا تھا پیغمبر کے بارے میں، وہ تو اتنے کریم ہیں، جن کے پیروکار اتنے سخی اور کریم ہیں، جو بن مانگے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں۔ مجھے غلطی لگی تھی، مجھے دھوکا ہوا تھا۔ یہ پیغمبر کی تعریفیں کرتے ہوئے چل پڑا، اور وہ شخص جو اس شخص کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا یہ غصے سے پلٹا اور پیغمبر کے پاس پہنچا اور جا کر علی ابن ابی طالب کی شکایت کی، یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا علی نے اسے مالا مال کر دیا،
درہم و دینار کی تھیلی دے دی. جیسے ہی سنا پیغمبر مسکرائے، فرمایا ہاں میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا، میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا. کہا حضرت آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دو. تو کہا علی نے زبان کاٹ دی. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ جب تک یہ شخص زندہ رہے گا کبھی دوبارہ میری مخالفت نہیں کرے گا. تو کلام ایک ہے، اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ. کلام ایک ہے لیکن ایک اس سے کیا سمجھا؟ تلوار لے کے چل پڑا اور قتل کرنے کے لیے. اور دوسرا کیا سمجھا؟ کہ درہم و دینار کی تھیلی دے رہا. تو کتنا بڑا فرق ہے ان دو کرداروں میں. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ اگر ہم نے کلام خدا اور کلام رسول کو علی اور علی کی اولاد کی زبان سے سمجھا تو یہ دین ہمارے لیے رحمت بن جائے گا. اور اگر علی اور علی کی اولاد کے دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور سے کلام خدا اور کلام رسول کو سمجھنے کی کوشش کی تو یہی دین ہماری دہشت گردی بن جائے گا.